خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں کراچی پاکستان سے فیصل احمد کا سلام۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ الہام کے بارے میں مختلف نظریات، مختلف مذاہب کے اندر الہام کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ الہام کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ آیا الہام اس طرح ہمیں ملا، نہ صرف ملا بلکہ الہام کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ الہام کے اوپر مختلف نظریات کیا ہیں، نہ صرف نظریات کیا ہیں بلکہ آیا وہ نظریات ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، اور اس کی ریزن بھی بتائیں گے کہ آیا وہ طریقے الہام کے کیوں ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ خدا روح القدس نے کس طرح یہ صحائف لکھوائے۔ بعض مصنفین نے تاریخ کے وہ واقعات قلم کیے جن کے وہ گواہ تھے، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس دور کے اندر وہ موجود تھے۔ لیکن کچھ مصنفین نے وہ باتیں لکھیں جو اس زمانے سے پہلے یا بعد میں جو ہے وقوع پذیر ہونی تھیں، یا پہلے وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس خدا کے بندے موسیٰ کی بڑی مثال ہے کہ تخلیق کائنات کا جو وجود ہے، جو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو الہام دیا تاکہ وہ تخلیق کائنات کے بارے میں لکھیں، اور اسی طرح اوروں نے نبوت کے بارے میں لکھا، یعنی کہ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں لکھا۔ یہ 9 طریقے ہیں الہام کے بارے میں، یعنی کہ 9 نظریات پائے جاتے ہیں کہ الہام اس طرح آتا ہے یا الہام اس طرح خدا دیتا ہے۔ تو یہ 9 طریقے بہت اہم ہیں، اور ہم باری باری کر کے ہم ان 9 الہام کے جو نظریات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ پہلا جو الہام کا نظریہ ہے اس کو مکاشفے کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ مکاشفہ ہے۔ آخر وہ کیسا مکاشفہ ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مصنفین پر بھی خود ہی طاری ہو جاتی تھی، یعنی کہ بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں ان کو بائبل نظر آتی تھی، اور جیسے خداوند ان کو دکھاتا تھا وہ اسے قلم یا نقل کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، اس الہام کی یا اس نظریے کی کلام مقدس سے صداقت نہیں ملتی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے مصنفین نے نبوت کو قلم بند کیا، لیکن مکاشفے کے اس نظریے کو رد کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا جو نظریہ ہے وہ مصنف کو الفاظوں کے انتخاب کا اختیار نہیں دیتا۔ یعنی کہ اگر یہ جو مکاشفے والا جو نظریہ ہے الہام کا، تو پھر جو مصنف ہے وہ الفاظوں کا چناؤ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم رومیو اور گلتیوں کے نام خطوط سے واقف ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالوس جو ہے پڑھا لکھا شخص تھا اور ذہین شخص تھا اور منطق کی بات کرتا تھا اور ذہانت کا مالک تھا، تو اس کی جو شخصیت ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے، اس کا انداز گفتگو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم بولیں کہ یہ جو مکاشفے کا جو نظریہ ہے یا نظریہ الہام بمطابق مکاشفہ، تو یہ کچھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرا طریقہ تنویر ہے، یعنی کہ الہام بمطابق تنویر۔ اب یہ تنویر کیا چیز ہے، یعنی تنویر کا جو نظریہ الہام کا وہ کیا ہے؟ روح القدس نے روحانی انداز میں انہیں منور کیا، یعنی کہ مصنفین کو وہ واقعات کو روحانی روشنی میں دیکھ لیتے تھے اور پھر اپنی تحریر کے مطابق اپنے الفاظ میں لکھتے تھے۔ یعنی وہ روحانی حالت میں الہام کو دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو نظریہ الہام بمطابق تنویر کے، ہمارا ایمان ہے کہ نہ صرف خیالات بلکہ الفاظ بھی الہامی ہیں۔ خدا نے ہر مصنف کو اجازت دی کہ وہ اپنی قدرتی صلاحیت استعمال کرے، مثال کے طور پر تعلیم و تربیت اور اپنے الفاظ استعمال کرے۔ یوں پاک نوشتے جو ہیں مصنف کی شخصیت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں خطوط کے بارے میں یا کلام مقدس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر نظر آتی ہے، انداز گفتگو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس خدا پرست لوگوں کے بارے میں غور و فکر کا نتیجہ ہی نہیں کرتی، بلکہ خدا نے خود ان پر پھونکا، چنانچہ انہوں نے خدا کے خیالات کو قلم بند کیا۔ یعنی کہ خدا نے اپنا الہام، جیسے خدا نے ماضی کے اندر آدم کے اندر اپنا دم پھونکا، اس طرح خدا نے مصنفین کے اندر اپنا دم پھونکا تو انہوں نے اس کو قلم بند کیا۔ تو یہ نظریہ بھی کوئی مثبت نہیں رکھتا۔ تیسرا نظریہ لفظ با لفظ کا ہے، یعنی الہام بمطابق لفظ با لفظ۔ خدا نے صحائف اس طرح لکھوائے جس طرح کوئی افسر اپنے سیکرٹری کو املا لکھواتا ہے۔
اس طرح میرے عزیزو الہام ایک بے جان مکینک کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو چابی بری ایک گڈے کو تو وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ہم اس نظریے کو رد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ داؤد، موسیٰ، پطرس جیسے مصنفین انفرادی ان تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی تحریر لکھی گئی، جو بھی الہام لکھا گیا، اس کے اندر مصنف نظر نہیں آتا۔ مصنف ہمیں واضح طور پر جو ہے نظر آتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم مثال دیکھیں گے کہ جیسے لوکا جو تھا وہ ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا۔ اس نے لوکا 8 باب اس کی 44 میں طبی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی، یعنی کہ خون بہنا بند ہو گیا، استعمال کی۔ اب اگر ہم دیکھیں داؤد کے زبوروں کے اندر، تو داؤد ایک چرواہا تھا، تو وہ بیڑوں اور چرواہے کے لوازمات کی بات کرتا ہے، لاٹھی کی بات کرتا ہے، چھڑی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی رد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر ہم بولیں کہ خدا نے اپنا الہام لفظ بہ لفظ لکھوایا، تو پھر مصنف کا عکس کیسے ہمیں نظر آتا ہے۔ چوتھا نظریہ طبی الہام۔ یہ طبی الہام کیا ہے؟ یہ نظریہ انسان کی ذہانت کو حد سے زیادہ بلند درجہ دیتا ہے اور الہام میں انفرادی عنصر کو خارج کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اس الہام کو لکھتا ہے۔ ہم اس نظریے کو رد کرتے ہیں کیونکہ یہ اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ بائبل میں خدا کا کلام ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ساری کی ساری بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ یہ جو طبی الہام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ الہامی پائی جاتی ہیں، باقی الہامی نہیں۔ لیکن یہ نظریہ سطحی طور پر رد کیا جاتا ہے کیونکہ ساری کی ساری جو بائبل ہے، تمام کی تمام بائبل جو ہے وہ الہامی ہے۔ پانچواں نظریہ عالمگیر مسیحی الہام کا نظریہ۔ اس نظریے کا کہنا ہے کہ ہم سب خدا کے فرزند ہیں اور ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کوئی نظم یا کتاب لکھنے یا کچھ اور کرنے کی تحریر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ اس کی صداقت کو اور اس کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ نظریہ درست ہے تو توقع کرنی چاہیے کہ کسی بھی وقت ایک نئی بائبل وجود میں آ جائے گی، لیکن بائبل مقدس کا الہام اس سے کئی بڑھ کر اور بلند ہے۔ وہ مخصوص اور معین الہام تھا جو صرف بائبل مقدس لکھنے کے لیے عطا ہوا، کیونکہ بائبل مقدس
انسانوں کے لیے خدا کا پیغام ہے۔ تو یہ نظریہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا الہام ایسا نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ واقعی ہی بہت گہرا اور پیچیدہ ہے۔ چھٹے نظریے پر آتے ہیں، مکینک الہام۔ اب یہ مکینک الہام ہے کیا چیز؟ مکینک الہام کی تعریف یوں ہے کہ انسان گویا مشین بن گئے، انہوں نے خاص وبا یا مجبوری کے تحت وہ باتیں لکھیں جن کو شاید وہ سمجھتے بھی نہ تھے۔ میرے عزیزوں، ہم اس نظریے کو رد کرتے ہیں کیونکہ یوحنا کے خطوط میں یوحنا کی محبت بڑی شخصیت نظر آتی ہے، اور اگر ہم خطوط دیکھیں مقدس پطرس کے، تو مقدس پطرس کے خطوط میں ان کا جوشیلا اور جذبہ نمایاں طور پر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لہذا یہ مکینک الہام بھی جو ہے وہ رد ہوتا ہے۔ ساتواں ہے فکری الہام۔ اس نظریے کا کہنا ہے کہ خدا انسانوں کو مرکزی خیالات دیتا تھا اور وہ جس طرح مناسب سمجھتے ان خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں آزاد تھے۔ یعنی کہ کچھ خدا نے سوچیں دے دیں تو ان سوچوں کی بنیاد پر جو مصنف تھے اس کو لکھ دیتا تھا۔ ہم اس نظریے کو رد کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کتاب کے مصنف یعنی کہ روح القدس نے ایک ایک لفظ کو جانچا پرکھا، اس کے سیاق و سباق کا محاسبہ کیا اور پھر اسے قبول کیا۔ تو اگر یہ فکری الہام کو دیکھیں تو فکری الہام میں روح القدس پھر ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ خدا کا الہام روح القدس کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، مصنفین تک پہنچا۔ آٹھواں نظریہ لفظی الہام۔ اس نظریے کے مطابق ایک ایک لفظ الہامی، بعض تو اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اعراب بھی خدا نے الہام کے ذریعے لکھا ہے۔ یعنی کہ لفظی جو الہام کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ اعراب کا لگنا وہ بھی الہامی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اصل زبانوں میں کسی قسم کے اعراب موجود ہی نہ تھے۔ اگر ہم اوریجنل زبانوں کی بات کریں جو اس وقت موجود تھیں جن میں خدا کا الہام ہوا، ان کے اندر اعراب وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھے۔ یہ کافی صدیوں بعد جو ہے اعراب جو ہے وہ لگائے گئے تاکہ ہم لوگ آج موجودہ دور کے اندر ان کو سمجھ سکیں۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ نواں نظریہ ہے جزوی الہام۔ اس نظریے کے مطابق بائبل جزوی طور پر الہامی، اور یہ رائے ظاہر کرتی ہے کہ بائبل میں خدا کا کچھ کلام ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اس نظریے کو بھی رد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم اس نظریے کو کیوں رد کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت کے مطابق تمام صحائف الہامی ہیں۔ یہ
نظریہ ہر فرد کو آزادی دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ وہ کون سا حصہ یعنی کہ واقعی الہامی ہے اور کون سا نہیں، اور یہ نظریہ الجھن اور شک کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے یہ نظریہ رد کیا جاتا ہے کہ یہ جو جزوی الہام ہے کہ کچھ الہام کا حصہ ہے اور کچھ الہام نہیں ہے بعض مقدس میں، تو یہ بھی نظریہ جو ہے خارج کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے، ہم اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ 9 طریقے ہیں الہام کے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس شیئرنگ کے وسیلہ سے جو میں نے آپ کے ساتھ کی، خداوند ہمارے ایمان اور کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔